اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 11 ہفتوں کی ناکہ بندی کے بعد امدادی گاڑیاں سرحد عبور کرنے کے باوجود غزہ میں ابھی تک کوئی امداد تقسیم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے بتایا کہ منگل کے روز 90 سے زائد ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جن میں آٹا، بچوں کی خوراک، طبی ساز و سامان اور ادویات شامل تھیں۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کرم شالوم کراسنگ کے فلسطینی حصے تک ٹرک پہنچنے کے باوجود ابھی تک کوئی امداد تقسیم نہیں کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا کہ امدادی ادارے کی ایک ٹیم نے اسرائیل سے اس علاقے تک رسائی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کئی گھنٹے انتظار کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ یہ سامان ہمارے گودام تک نہ لا سکے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے اتوار کے روز بنیادی خوراک کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ عالمی ماہرین غزہ میں قحط کے خطرے سے خبردار کر چکے ہیں اور اس حوالے سے اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے، جبکہ فرانس اور کینیڈا نے بھی فوراً جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر اب تک کا سب سے سخت بیان جاری کیا ہے۔ ان ممالک نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی ایکسپینشن کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہ غزہ میں انسانی تکلیف کا لیول ناقابل برداشت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر کے بھیانک حملے کے بعد اسرائیل کو دہشت گردی کے خلاف اسرائیلی شہریوں کا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن ہونے والی ایسکیلیشن مکمل طور پر غیر متناسب ہے۔ ان ممالک کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے اگر اپنی فوجی کارروائیاں نہ روکیں، انسانی امداد پر پابندی نہ ہٹائی اور غرب اردن میں انلیگل سیٹلمنٹس کی ایکسپینشن نہ روکی تو ہم مزید ٹھوس اقدامات لینے سے ہچکچائیں گے نہیں، جن میں ٹارگیٹڈ سینکشنز یا پابندیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے برطانیہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ نتنیاہو نے اس پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ لندن، پیرس اور اونٹاریو میں لیڈرز 7 اکتوبر کے ہونے والے نسل کش حملے کے لیے ایک بہت بڑا انعام دے رہے ہیں اور مزید ایسے مظالم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اپریل کے دوسرے حصے اور مئی میں اسرائیل نے اپنی زمینی اور فضائی کارروائیاں بڑھانے کا اعلان کیا تھا، جس کے نتیجے ایئر سٹرائکس میں کئی فلسطینی ہلاک ہوئے، جن میں کئی کم عمر بچے بھی تھے۔ اتوار کو اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ غزہ میں خوراک کی بنیادی مقدار کو داخل ہونے دے گا تاکہ قحط کی کوئی سنگین صورتحال پیدا نہ ہو۔ اقوام متحدہ کے ہیومینیٹیرین ایڈ کے سربراہ نے آج بیان دیا تھا کہ اگر فوری امداد غزہ نہ پہنچی تو اگلے 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے غزہ میں مر سکتے ہیں۔ اس بیان کے نتیجے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسے غزہ میں تقریباً 100 امدادی ٹرکس بھیجنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن بی بی سی کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کل 9 ٹرکوں کو غزہ میں انٹر ہونے کی کلیئرنس ملی تھی، لیکن اب تک صرف 5 ٹرکس داخل ہو چکے ہیں۔ ویٹیکن میں پوپ لیو نے حال ہی میں اپنے خطاب میں انہوں نے غزہ کی پٹی میں مناسب انسانی امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے پوپ لیو 14 نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ تشویشناک اور تکلیف دہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ منصفانہ انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دی جائے، دشمنی اور جنگ کو فی الفور ختم کیا جائے، جس کی بھاری قیمت غزہ میں بچے، بزرگ، خواتین اور بیمار ادا کر رہے ہیں۔ È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate. واضح رہے کہ 69 برس کے رابرٹ اس منصب پر فائز ہونے والے 267ویں پوپ ہیں، اور یہ ان کا پہلا عوامی رابطہ یا خطاب سمجھا جا رہا ہے کہ جس میں انہوں نے فلسطینی عوام کے لیے ایک مرتبہ پھر آواز بلند کی ہے اور اسی کے ساتھ جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔